اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنے پاس نہیں بلاتا جو اس کے طالب نہیں ہے، جو طالب مولا نہیں ہے، جو طالب دنیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا۔ کھاؤ پیو عیش کرو، دیکھیں گے میرے پاس آؤ گے جاؤ گے کہاں؟ تو ایک بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، یہ بات ایک میں ضمنی طور پہ کہہ دوں کہ یہ زبردستی کا معاملہ نہیں ہے، شوق کا معاملہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی ملاقات کو محبوب جانا، پسند کر لیا، اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرمائے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ بیعت کے تقاضے۔ دیکھیں، تقاضوں سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ اللہ، انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس کا معاملہ ہوتا ہے اللہ کے ساتھ۔ اللہ اس کا رب ہے، اللہ اس کا مالک بھی ہے، رب بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا معبود بھی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں بات یہ ہے کہ میں انسان کی کامیابی اس میں ہے کہ اپنا معبود جو ہے یہ صرف اللہ کو بنا لے اور اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دے۔ بندگی کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ جھک جائیں اور اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں۔ اس کا کیا نام ہے؟ بندگی۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اب بندگی کا طریقہ کون بتائے گا؟ وہ تو اللہ کی ذمہ داری ہے، ہدایت۔ ایک بات نوٹ کر لیں، ان علینا للہدی وہدیناہ النجدین انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ میں نے اس کو راستہ بتا دیا ہے، اس کی مرضی ہے کہ شکر گزاری کا رویہ اختیار کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس کی مرضی ہے۔ اللہ کی ملاقات یہ منزل ہے، یہ مدعائے زندگی ہے، یعنی ملاقات کی تیاری۔ اب اس میں ایک میں چھوٹی سی بات ضرور کروں گا کہ یہ سارا معاملہ شوق کا ہے، بیعت کا یا جو سارے معاملات ہیں یہ شوق کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنے پاس نہیں بلاتا جو اس کے طالب نہیں ہے، جو طالب مولا نہیں ہے، جو طالب دنیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا۔ کھاؤ پیو عیش کرو، دیکھیں گے میرے پاس آؤ گے جاؤ گے کہاں؟ تو ایک بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، یہ بات ایک میں ضمنی طور پہ کہہ دوں کہ یہ زبردستی کا معاملہ نہیں ہے، شوق کا معاملہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی ملاقات کو محبوب جانا، پسند کر لیا، اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرمائے گا۔ اللہ بھی اس کا، وہی ہے نا کہ تم اگر مجھے چاہتے ہو تو میرے رسول کی اتباع کرو، میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ تو یہ سارا معاملہ جو ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، یہ شوق کا معاملہ ہے۔ شوق نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کو آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ ہم تو دنیا کی شوقین ہیں، طالبان دنیا ہیں، عہدہ ملے، پیسے ملے، دکان ملے، نوکری ملے، یہ ملے، پوسٹیں ملے، گھر ملے، اور کیا ہماری خواہشیں ہیں؟ بس یہی ہے، یہ عہدے ہو، یہ ڈی آئی جی ہو، یہ آئی جی ہو، یہ وزیر اعظم ہو، یہی ہماری خواہشات ہیں۔ آپ دیکھ لیں کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں۔ قیدی نمبر 804، تو وہ بس وزیر اعظم بھئی تمام کہتا ہے میں حل ہوں تمام مسائل، ورنہ وہ کہتا ہے مجھے قائل کر دو۔ یہ الفاظ ہیں اس کے، مجھے قائل کر لو، میں گھر میں بیٹھ جاؤں گا۔ قیدی نمبر 804 جو بھی ہیں، اب 100 سال بعد جو سنیں گے وہ کیا جانے قیدی نمبر 804۔ تو یہ سارا مسئلہ ہمارا دنیا کا ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو شوق نہیں ہے ملاقات کا، اللہ کو بھی آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، اگر تم اس کو نہ پکارو
تم نے جھٹلا دیا، اس کا انجام تمہیں بھگتنا ہوگا۔ من احب لقاء اللہ احب لقاء، جو اللہ کی ملاقات کا محبوب سمجھتا ہے تو اللہ بھی اس کی ملاقات کو محبوب سمجھتا ہے۔ ومن کرہ لقاءہ، ومن کرہ لقاء اللہ کرہ لقاء، جو اللہ کی ملاقات کو ضروری نہیں سمجھتا، دیکھیں گے، دیکھی جائے گی، ہو جائے گا، یہ سب لوگ کیا کر رہے ہیں، ہم بھی وہی کریں گے، تو اللہ بھی اس کی ملاقات کو ناگوار۔ بہرحال یہ ایک ضمنی بات تھی، میں بیعت کے تقاضے بیان کر رہا ہوں۔ میں نے مرشد، دیکھیں ارشاد، استاد کے بغیر کوئی چیز ممکن نہیں ہے دنیا میں، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے۔ میں پریپ نرسری کلاس 1 2 3 کی بات نہیں کر رہا، میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ بچہ 12 14 جماعت پڑھ جائے پھر یہ اسپیشلائزیشن کرے تو کہ اس کو استاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پی ایچ ڈی جو کرتے ہیں اس میں تو کوئی کلاسز نہیں ہوتی، استاد تو ہوتے ہیں نا، استاد ہوتے ہیں، ان کی نگرانی میں سب کچھ ہوتا ہے۔ تو آپ یہ سب کچھ پڑھ گئے، 16 جماعت پڑھ گئے، پھر آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، پھر بھی استاد، تو استاد کی اہمیت، یہ محض ایک تعصب کی بات ہے کہ ہمیں استاد کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کا استاد یا رحمان یا شیطان، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اب استاد ہمارا اصل استاد تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہدایت دینے والی، پھر اس کی رسول کی بات آتی ہے، پھر رسول کے نائب کی بات آتی ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، العلماء، عالم ربانی جو ہے وہ وارث نبی ہے۔ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے۔ تو یہ ایک ہے، اس کے میں نے آپ کو بتا دیا بندہ مومن، اللہ ولی الذین آمنوا، بندہ مومن بس ایک تلاش کریں جو یہ کام بھی کرتا ہو، جو تربیت کرتا ہو، جو دیکھیں رسول کی 4 وہ ہیں خصوصیات ہیں، یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلم الکتاب والحکمہ، تلاوت کتاب، تعلیم کتاب، تزکیہ نفوس اور حکمت کی باتیں، یہ 4 ڈیوٹیاں ہیں رسول کی، یہ 4 ڈیوٹیاں وہ کرتا ہو۔ تزکیہ نفس کرتا ہو، اب تزکیہ نفس تو ہر کوئی نہیں، طریقہ تو نہیں بتا سکتا، وہ خاص لوگ ہوتے ہیں، وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں، جو بھی ہوتا ہے، تو وہ اس کی پہچان ہی بس یہی ہے۔ 4 ڈیوٹیاں آپ نے ڈھونڈنی ہیں، تو یہ 4 ڈیوٹیوں والا، تو پھر وہ اس کو آپ دیکھیں کہ وہ اللہ کا بندہ ہے کہ شیطان کا بندہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علامت یہ بتائی ہے کہ جب آپ ان کو دیکھیں تو آپ کو اللہ یاد آئے، اللہ کی یاد آئے۔ اذا رؤوا ذکر اللہ، تو کسی کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں تو دنیا کی یاد آتی ہے۔ بعض عالم ایسے ہیں، بڑے بڑے عالم ہیں، تو وہ تو دنیا کی ہیں، یہ نشست ہے قومی اسمبلی کی، یہ انتخابات ہیں، یہ نشست ہے، بڑے بڑے عالم اور فضلا، اس کو دیکھ کے ہمیں آخرت کی تو یاد نہیں آتی، دنیا کی باتیں ہیں، انتخابات ہیں، یہ میں ویسی ایک بات کروں۔ خیر، بیعت کے یہ تو ہو گیا مرشد کا، اس کے بغیر کامیابی ناممکن ہے۔ انسان، اللہ کی اطاعت انسان کی اطاعت ہے، نہیں، انسان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت۔ انسان سے محبت، اللہ سے محبت کے لیے انسان سے محبت ضروری ہے۔ پہلے اللہ کے محبوب کو تو اپنا محبوب بناؤ، سادہ سی بات ہے۔ اب جو رسول کی اتباع کر رہا ہے وہ محبوب الہی نہیں ہے، قرآن میں ہے، تو جو محبوب الہی ہے آپ اس سے محبت شروع کر دو۔ محبت کیا ہے؟ تو بہرحال اس سے محبت کرنا، اس کی اطاعت کرنا، اس کی بات ماننا، پھر مال و جان اس کے حوالے کرنا، یعنی سارے کام جو ہیں پھر آپ زندگی کے اس کے مشورے سے انجام دیں۔ جو بھی زندگی کے کام ہیں اس کی مشورے سے سارے کام انجام دیں، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا ہے۔ دراصل اس میں بات یہ ہوتی ہے، تو ایک انسان کے حوالے کر دیں آپ، جیسا کہ صحابہ کرام نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا، جو بات بھی کہتے وہ۔ اب مکے میں جو مظالم ہو رہے تھے مشرکین مکہ،
تو حکم کیا تھا کہ جواب نہ دینا. تو مار کھاتے تھے، جواب نہیں دیتے تھے، ورنہ جو مار کھا رہا ہے وہ تو یعنی غصے میں آ کے ایک آدھ کو مار بھی سکتا ہے نا، جواب نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا قال اللہ قال الرسول، قال اللہ قال الرسول. تو اسی طرح آپ اپنے معاملات کو اس کے سپرد کر دیں. کر دیے تو آپ نے اللہ کے اپنے آپ کو سپرد کر دیا. خود سپردن اسے کہتے ہیں. بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ. تو دیکھیں یہ ساری باتیں ہیں، پھر بھی باتیں آتی رہتی ہیں، ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم